بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، ایم کیو ایم کے چاہنے والوں اور ہمارے نکار خدا پروگرام دیکھنے والوں، آج میں اس 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور انتہائی اسپیشل یہ ایپیسوڈ ہے۔ لیکن یہ ایپیسوڈ شروع کروں گا میں یقیناً ہمیشہ کی طرح اپنے شعر کے ساتھ کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج یہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ پروگرام آل اوور پاکستان کے جو ہمارے صوبائی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے کراچی کے رہنے والے یہ دیکھ سکیں کہ ایم کیو ایم کے ذمہ دار ساتھی، نظریاتی ساتھی جو ہیں وہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بلکہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں، اور یہ وہ ساتھی ہیں جو اس کرپٹ ٹولے سے ہٹ کے، جو گند ہے اس گند سے ہٹ کے جو ساتھی ہیں وہ یہاں پر ساتھی موجود ہیں۔ اور ہمارا دیکھیں ساتھیوں، بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا دور ہے، اور جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس مرکز ہے، جن کے پاس اس وقت پتنگ ہے، جن کے پاس اس وقت پرچم ہے، وہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پتنگ ہے، ہمارے پاس پرچم ہے، ہمارے پاس مرکز ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نظریہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک لوٹ مار کے طریقے سے ایم کیو ایم پہ قابض ہوئے، ایک قبضہ کر کے، لیکن جو نظریاتی ساتھی ہیں وہ آپ کی اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ کے پاس پتنگ ہے، آپ کے پاس پرچم ہے اور آپ کے پاس مرکز ہے۔ پتنگ کے نیچے آپ نے دیا جلایا اور آپ نے پوری پتنگ کو جلا کے خاک کر دیا۔ 2018 کے 25 جولائی کی الیکشن میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ تو ساتھیوں، میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ میرے تمام گیسٹ جو ہیں وہ اس وقت آن لائن ہیں، اور ماشاءاللہ میں ایک ایک کر کے پہلے آپ تمام دوستوں کا، اپنے ذمہ داروں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ون بائی ون میں لیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھی جو ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں پروگرام کے اندر، عارف خان تنولی بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے صدر ہیں خیبر پختونخوا، نظریاتی ساتھی ہیں، سینئر ساتھی ہیں۔ السلام علیکم عارف بھائی۔ وعلیکم السلام شاہ بھائی۔ عارف بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا۔ میں پہلے تمام چاروں ساتھیوں کا تعارف کراتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، دوسرے ساتھی ہیں ہمارے پاس ضمیر حسین پیروزانی بھائی، جو کہ سندھ چیپٹر کے ہمارے ذمہ دار ہیں، صوبائی کمیٹی سندھ کے جوائنٹ ہیں۔ ہمارے جو انچارج ہیں اصغر کامریڈ بھائی، وہ کل کا جو حیدرآباد کا پروگرام ہے اس میں بزی ہیں، اور کل جو ابھی میں بات کروں گا حیدرآباد کے پروگرام کے حوالے سے بھی۔ تو السلام علیکم ضمیر بھائی، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ ضمیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دیکھیں مائک نکال کے دوبارہ لگائیے۔
اچھا جی، میں ضمیر بھائی اپنا مائک جب تک صحیح کرتے ہیں، میں تیسرے اپنے صوبہ بلوچستان سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، بہت ہی دبنگ ساتھی ہیں، ان کو دبنگ انٹری دیتا ہوں. اور جنت گل کاکڑ بھائی جو کہ بلوچستان سے ان کے جو بہادر آباد ٹولے کے ذمہ دار تھے، لیکن انہوں نے ایک میں ان کا لیٹر بھی آپ کو ابھی شو کراؤں گا پروگرام کے اندر. انہوں نے عامر خان ٹولے کو خاص طور پہ باقاعدہ ایک بڑا پریس ریلیز جاری کر کے چھوڑا ہے، اور میرے خیال میں وہ ابھی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو جب تک ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے بہترین ساتھی، پڑھے لکھے آئی ٹی لٹریٹ ساتھی اور بہت اچھے فاروق بھائی کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، پنجاب صوبہ پنجاب کے ہمارے صدر ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم کو وہ لے کر چل رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں ہمارے صوبہ پنجاب کے صدر جناب کاشف بخاری بھائی کو. السلام علیکم کاشف بھائی. وعلیکم السلام. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور میں ابھی جنت گل کاکڑ بھائی کو بھی لے لوں کاشف بھائی، پھر ہم چاروں ساتھی ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جنت بھائی آن لائن ہو گئے. تو جنت گل کاکڑ بھائی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی پکچر نہیں آ رہی ہے ہمیں. ہیلو، آپ کو جنت بھائی آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ملک جنت گل کاکڑ بھائی ہمارے بلوچستان کے ساتھی ہیں، بہت سینئر ساتھی ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ایک بڑا دبنگ سٹائل میں ایک اعلامیہ جاری کیا عامر خان کے ٹولے کے خلاف، اور وہ باقاعدہ جو ہے فاروق بھائی کے ساتھ اس تنظیم بحالی جدوجہد میں شامل ہو گئے. جی السلام علیکم جنت گل کاکڑ بھائی، کیسی طبیعت ہے بھائی آپ کی؟ اچھا، میرے خیال میں ان کا تھوڑا سا آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے، اور ویڈیو بھی چلی گئی ان کی، کیونکہ وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ وہاں نیٹ کا بہت پرابلم ہے. بہرحال انہوں نے آج مینیج کیا، ارینج کیا جیسے تیسے کر کے. اچھا ناظرین کو میں سب سے پہلے بتاؤں، دیکھیں میں ناظرین اور خاص طور پہ ساتھیوں اور جو نظریاتی ساتھی ہیں ہمارے اس پروگرام کے لنک کو پہلے تو آپ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ اور ساتھیوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ جو ساتھی ریگولر دیکھتے ہیں، جو ہماری ٹیم ہے نکار خدا کی، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو ابھی آن لائن ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے وہ ریڈی ہوں تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو جو ٹیم نکار خدا کے ساتھیوں سے گزارش کہ اس پروگرام کا لنک کو شیئر کریں. آج اب ایک بہت اہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کا ایک گلدستہ موجود ہے، اس گلدستے میں ہر صوبے کا ایک گلاب، ایک پھول موجود ہے، اور ہم آج ان پھولوں کی خوشبو بکھیریں گے پورے پاکستان میں. تو میں ساتھیوں سے کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو لنک کو گروپس کے اندر، جو میرا لنک ہے فیس بک کا خاص طور پہ اور یوٹیوب کا بھی، اس کو کریں. اور میں اس میں آگے چل کے آپ کو پروگرام کا لنک بھی دیتا ہوں تاکہ تمام ساتھی اس پروگرام کو جوائن کریں اور جوائن کر کے اپنے سوالات کریں، چاہے وہ صوبہ بلوچستان سے ہوں، خیبر پختونخوا سے ہوں، سندھ سے ہوں، یا پھر صوبہ پنجاب سے ہوں. تو ٹھیک ہے ساتھیوں. جنت گل کاکڑ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جنت گل کاکڑ بھائی میں چاہوں کہ آپ سے ہیلو بھائی کروں تو پھر پروگرام آگے بڑھاؤں. جی جنت گل کاکڑ بھائی. اچھا ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تمام دوستوں کو جو ہمارے تمام صوبائی صدور، صوبائی ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، کہ ایک ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا کل 26 جولائی بروز اتوار، جس طرح ہم نے کراچی میں ایک مظاہرہ کیا تھا، ویسا ہی مظاہرہ حیدرآباد کے ساتھی کل حیدرآباد پریس کلب پہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس پروگرام کے توسط سے جو حیدرآباد کے ساتھی ہیں اور جو اندرون سندھ کے ساتھی ہیں، وہ اس پروگرام کو کل 4 بجے پریس کلب حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ جوائن کریں اور اس پروگرام میں شرکت کریں. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور حیدرآباد کا ہمارا جو ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران ہیں اور ہمارے جو سندھ چیپٹر کے صوبائی ذمہ داران ہیں، وہ سب یہاں پہ انشاءاللہ پہنچیں گے. حیدرآباد کی تباہی کا ذمہ دار کون؟ لوڈ شیڈنگ ختم کرو، اختیار نہیں تو اقتدار کیوں؟ یہ حیدرآباد کے کل کے ہمارے پروگرام کی جو ہے وہ تھیم لائن ہے. تو یقیناً یہ تمام ساتھیوں کو میں نے یہ بتا دیا ہے، یہ ہمارا پروگرام، تمام ساتھی اس پروگرام کو دیکھیں. اور انشاءاللہ دوسری تھیم لائن ہم نے کراچی میں رکھی تھی کہ کراچی لاوارث نہیں، ہم وارث ہیں، ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی.
اسی طریقے سے حیدرآباد کے ساتھیوں کے لیے بھی میں نے یہ پوسٹر بنایا ہے کہ حیدرآباد بھی لاوارث نہیں، ہم حیدرآباد کے وارث ہیں. تو یہ حیدرآباد کے ساتھیوں کے لیے ہے، اور حیدرآباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کل جو ہم پروگرام کریں گے وہ حیدرآباد میں جو ہمارا پریس کلب پہ 4 بجے پروگرام ہوگا، انشاءاللہ حیدرآباد کے پروگرام کے حوالے سے پھر ہم کل پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے ساتھیوں، یہ تو حیدرآباد کے پروگرام کے حوالے سے ہو گیا. اچھا، ابھی میں سب سے پہلے جو سب سے دبنگ انٹری جنہوں نے ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی میں دی ہے، میں جنت گل کاکڑ بھائی بلوچستان سے، میں ایک ان کا جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے میں چاہوں گا کہ تمام ساتھی وہ دیکھیں. متحدہ قومی موومنٹ کوئٹہ زون کے یہ جب ذمہ دار تھے، انہوں نے 24 جون کو ایک اعلامیہ جاری کیا، اور باقاعدہ اس اعلامیے کے ذریعے انہوں نے جو کہا میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کے سابقہ رکن سینٹرل کمیٹی کوئٹہ زون کے انچارج ملک جنت گل کاکڑ نے کہا ہے کہ عامر خان کی سرپرستی میں ایک سازشی ٹولے نے ایم کیو ایم کو یرغمال بنا رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ سازشوں کا سلسلہ 22 اگست 2016 کے واقعے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے بہت پہلے ہی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی تھی، جو وقت آنے پر کارکنان اور متوسط طبقے کے عوام کو آگاہ کروں گا. میں 2013 سے 2015 تک ایم کیو ایم میں مرکزی ذمہ داری پر فائز رہا اور بہت گہرے انداز میں چیزوں کو واچ کر رہا تھا. بہادر آباد ٹولے نے خانہ پوری کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈھونگ رچایا. مجھ سمیت کئی زونل انچارجز مذکورہ انٹرا پارٹی الیکشن سے لا علم رہے، اور ہم نے شروع دن سے ہی مذکورہ انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ صرف خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں تھا. اب جبکہ اسی مسترد شدہ ٹولے نے بلوچستان اور کوئٹہ کے تنظیمی سیٹ اپ میں مداخلت کی کوششیں شروع کر دی ہیں، تو ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ بہادر آباد کے سازشی ٹولے کی کسی بھی اقدام اور تنظیمی فیصلے کو غیر آئینی تصور کرتے ہوئے ہم تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو مملکت خداداد پاکستان کے مظلوم عوام کی نمائندہ جماعت ہے. عامر خان اور بہادر آباد کے ٹولے کے چند افراد یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایم کیو پر اپنا قبضہ جما سکیں گے. انہوں نے کہا کہ تمام زونل انچارجز کی رائے کے بغیر تشکیل پانے والی کابینہ کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رہی. ایم کیو ایم بہادر آباد ٹولہ اور اس کے تمام تنظیمی اقدامات آئینی غیر آئینی سمجھتے ہوئے ان کے ہر فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہر اقدامات سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کو متحدہ منظم کیا جائے گا، اور پاکستان کے کارکنان اور ہمدردوں کو ہر صورت یرغمال گروپ کی سیاسی بالادستی سے نجات دلائی جائے گی. سب سے پہلے تو سلام ہے جنت گل کاکڑ بھائی آپ کو. سب سے پہلے تو جنت گل کاکڑ بھائی آپ کو سلام ہے کہ آپ نے اتنا دبنگ انداز میں لکھا اور باقاعدہ آپ نے اس اعلامیے کو سوشل میڈیا پر جاری کیا. تو جنت گل کاکڑ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہلو ہلو اچھا، جنت گل کاکڑ بھائی کو میری آواز نہیں آ رہی. تو عارف بھائی ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عارف خان بھائی ہمارے کے پی کے صدر ہیں، باقاعدہ اناؤنسڈ کمیٹی ہے. تو عارف خان تنولی بھائی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جنت گل کاکڑ بھائی کا میں نے خط بھی پڑھا اور آپ تمام در صورتحال سے باخبر بھی ہیں. تو عارف بھائی اوور ٹو یو، کیا کہتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں پلیز. عارف خان تنولی بھائی فرام کے پی کے. السلام علیکم بھائی، نیٹ میں بڑا پرابلم ہے، بہت شکریہ. تو آپ لوگ کا آواز تو بمشکل. جی جنت بھائی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے مجھے کل بتایا تھا آپ کے نیٹ کی بڑی پرابلم ہے. تو ابھی آپ اگر موجود ہیں تو آپ کا ہم نے پورا اعلامیہ پڑھ کے سنایا ہے. عارف بھائی سے میں وہ تھوڑا سا، عارف بھائی 1 سیکنڈ اگر آپ رک جائیں، کیونکہ ان کا نیٹ آ رہا ہے جا رہا ہے، تو جب تک یہ موجود ہے ہم ان سے بات کر لیں اگر تمام ساتھیوں کی اجازت ہو تو. بالکل ٹھیک ہے شاہ بھائی. ٹھیک ہے جنت بھائی آپ گفتگو فرمائیے، آپ کو سب سن رہے ہیں. بھائی نیٹ جنت بھائی آپ بولتے رہے، آپ کو ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. نیٹ میں بڑا پرابلم ہے. شاید بھائی آپ
बस अस्सलाम आप बोल वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल एक प्रॉब्लम है नेट की, क्या कर सकते हैं। और वो वहाँ से बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके से बात कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत है कि ये शामिल हुए। जी आरिफ भाई, ओवर टू यू। जी आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी गुफ्तगू फरमाइए आरिफ भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात करने का, अपना पैगाम पहुँचाने का। शाहिद भाई, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप गुफ्तगू जारी रखें। जी शाहिद भाई, आप आवाज़ आ रही गुफ्तगू है? जारी रखें, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है आरिफ भाई, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप जारी रखें अपनी गुफ्तगू। मेरे ख्याल में आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। आरिफ भाई, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही तो यूं कर दें, नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। चले आप अपना आपकी आवाज तो हमें आ रही है, अगर आप गुफ्तगू जारी रखेंगे तो हम बात सुनते रहेंगे आपकी, आप बोलते रहें। चलें, बहरहाल हम कोशिश करते हैं, अभी स्टार्ट लेते हैं जमीर भाई से। जमीर हुसैन फिरोजानी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, तमाम चीजें आपके सामने, आप अपने अल्फाज में क्या इस तमाम सूरत हाल पे रोशनी डालेंगे? जमीर भाई, आप बड़े दबंग अंदाज में एमक्यूएम में शामिल हुए, आपने बहादुराबाद को जाकर, मरकज में आपकी पूरी कमेटी ने जाके बहादुराबाद को जो है वो मना करके आए आप लोग कि इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे, और आप लोगों के अल्फाज से कि एमक्यूएम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जो तुम हमारे इतने सीनियर हम जैसे साथियों की इस तरह बात कर रहे हो। फुरकान तैयब ने जिस तरह जब आप गए, फारूक भाई आपको लेकर गए थे, जो बात हुई, वो वाकया भी आपने सुनाना है। जी प्लीज। आवाज आ रही है शायद भाई? बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर। जी पहले तो सब साथियों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भाई आपको तो पता है सारी चीज़ों का, और यहाँ पर जो बैठे हुए साथी, उनको मैं थोड़ा अपना बताऊं, जो हमारा तंजीमी ढांचा था, या मैंने जो जहाँ से एमक्यू में शमूलियत तैयार की थी 2005 में मैंने एमक्यूएम ज्वाइन की थी। तो यहाँ जो इंटीरियर सिंध का जो सेटअप था वो आप लोगों को इल्म में है सारी चीज़ों का, कि हमने एसटीसी से जो आए थे हम लोग, वहाँ 2005-2004 में हमारी शमूलियत थी। उसके बाद काफ़ी मतलब 3 सेटअप में यूनिट इंचार्ज रहा। उसके बाद 2010 में मैं जाके ज्वाइंट जोनल इंचार्ज बना था ठट्टा जोन का। तो उससे 2010 से लेके यानी कि 2015 तक कंटिन्यू में 3 सेटअपों में ज्वाइंट रहा। लेकिन मसला ये है, जो जिस चीज़ की आप आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जिस चीज़ों का आज हम भुगत रहे हैं चीज़ें, वो यानी कि मतलब ये है कि 23 जो हुई 22 अगस्त हुई, उसके बाद का ये नहीं था, ये रोना पहले से था। मतलब जो एक ग्रुप था, या जो आज ग्रुप कब्जा करके बैठा हुआ है, वो ग्रुप दूसरी शक्लों में यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था। तो ये बिल्कुल आवाज आ रही है मेरे ख्याल में? जी जी, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो वही चीजें थी जो मतलब जैसे 8 का टोला अब इस कंडीशन में बैठा हुआ है, तो उनके समझोगे कई टाइमों से उनके छोटे टोले जो है ना, वो पूरी जगहों पे पहले से बैठे हुए। अब ये है कि जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया था अभी, इसके बहादुराबाद के हवाले से, जब फारूक भाई ने वो चांद रात, मतलब उससे पहले जो मतलब था, उसके बाद जो ख़त्म करके हम लोग लेके गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कंडीशन थी वो
پہنچنے کے بعد جتنے بھی تھے ہمارے ساتھ ساتھی تھے، انچارج تھے، زونل انچارج تھے، مطلب دادو کے تھے، سجاول کے تھے، کافی ساری جگہوں پہ جو حیدرآباد کے بھی زونل انچارج تھے، مطلب جو پہلے اناؤنس دا یونٹ زونل انچارج تھے، وہاں جب پہنچے تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس میں جو مطلب انچارج جو ہے زونل انچارج آپ نہیں رہیں گے، مطلب آپ وہاں اب جو ہے جو انہوں نے بعد میں ہم نے بنایا ہے وہی ہمارا انچارج ہوگا. اور مطلب ایسی ماحول ایسی کنڈیشن میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا. تو وہیں پر بھی ہم لوگ ساتھی جب موجود تھے تو وہیں پہ یہی چیزیں شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے اگر فاروق بھائی کا ساتھ دیا ہے یا آپ کا ساتھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس طریقے سے کریں گے. مطلب ہم نے وہاں تقریباً 25 سے 30 ساتھی تھے، جس میں دادو، نوشر و فیروز، ٹھٹا، سجاول، مطلب ہر تقریباً ڈسٹرکٹ سے تھے وہ ساتھی. لیکن وہیں پہ ہی مطلب وہاں پر ہی بالکل کلیئرلی لفظوں میں کہا ان کو کہ ایسے ہم چیزوں پہ نہیں کریں گے، ہم برحال جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد ہم مطلب واپس آ گئے، وہیں پہ جواب دے کے واپس آ گئے تھے. اس کے بعد کچھ چند دنوں کے بعد فاروق بھائی بھی وہاں پر تھے. اس کے بعد جب دوبارہ ہم نے واپس آئے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو اتنے میں شاہد بھائی اور کامران بھائی والوں نے وہ ورکر ایکشن کمیٹی کا جو سیٹ اپ تھا وہ ڈال دیا. تو ہم اس میں ساتھ جا کے جڑ گئے. دوبارہ ہمیں ایک پھر وہ چیز مل گئی کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ رول پلے کر سکے. تو آج بھی اسی راستے سے پھر وہی فاروق بھائی واپس آ گئے دوبارہ وہاں سے. تو آج بھی وہی سیٹ اپ دوبارہ چل رہا ہے. باقی بات یہ ہے کہ شاید بھائی آپ جانتے ہیں ان چیزوں کا، جو میں نے پہلے شروعات میں ذکر کیا تھا ان چیزوں کا، کہ یہ جو 8 کا ٹولہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ مطلب خالی کراچی یا مطلب اوپر نہیں ہے. ان کا یہ جو سیٹ اپ تھا وہ چھوٹی چھوٹی، جیسے کہیں پہ میں آپ کو ٹھٹا میں ذکر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم 8 کی جگہ ہم 3 کا ٹولہ، جو کہ 2003 میں ایم کیو ایم کا سیٹ اپ آیا ہے زون کا، مطلب انٹیریئر میں جب کام شروع ہوا تو ٹھٹا میں 2003 میں سیٹ اپ آیا تھا ایم کیو ایم کا پہلا زونل کمیٹی اناؤنس بھی. اس سے لے کے انہوں مطلب ایسے لوگ جہاں پہلے سیٹ اپوں میں آ کے بیٹھے پھر وہ آج تک بھی مطلب ابھی کنٹینیو آج بھی وہ زونل انچارج بن کے بیٹھے. مطلب وہی ان کے ایک اجاداری قائم ہے زونوں کے اوپر. پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی، کس طریقے کی معاملات چلتے رہے، وہ تو ٹھیک پھر ہے ضمیر لمبی بھائی، کہانی ہو جائے گی. بالکل بالکل ضمیر بھائی. میں ایک تو چونکہ ہمارے کافی اس میں ساتھی اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی بعد میں بھی، آلموسٹ ہماری جو ویورشپ ہے وہ لائف میں کم ہوتی ہے، لیکن جو لائف کے بعد لوگ ساتھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر کافی اچھی اس کی وہ جاتی ہے. تو میں جی تھوڑا سا اب آپ کی گفتگو کو کلوز کر کے دوسرے ساتھی کو دعوت دوں گا. لیکن چونکہ ہمیں یہ اپارچونیٹی ملی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبائی صدور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صوبے کے ساتھی بھی یقیناً یہ پروگرام دیکھیں گے، تو میں چاہوں گا آپ سے کہ 2 منٹ آپ اپنی زبان میں آپ کو بھلی کرے آیا کرتا ہوں، خوش آمدید، ویلکم، بھلی کرے آیا. تو 2 منٹ آپ سندھی زبان میں جو ساتھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے نیٹ پہ، 2 منٹ میں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیں. موجود تمام ساتھین کے سندھ جی روایت مطابق بھلی کار چऊं था ऐं सिंधी साथी जेके एम क्यू एम में पहिरीं ॾींहं खां वठी कमु कनि था उन्हनि खे ख़राज तहसीन पेश कयूं था. उन्हनि जेको एम क्यू एम जे नज़रियाती तहरीक में जेको हिसो वरितो उन्हनि सभिनी साथियुनि खे सलामी तहसीन पेश कयूं था, जिन अॼु ॾींहं ताईं उहे उन ई परचम ऐं उन ई नज़रिए सां गॾु आहिनि ऐं इंशाल्लाह रहंदा. زبردست، بہت شاندار ضمیر بھائی، بہت شکریہ. اب ہم تھوڑی سی گفتگو عارف خان تنولی بھائی سے کر لیتے ہیں اسی پیٹرن پہ. تو عارف بھائی آپ بھی ماشاءاللہ شروع سے ہی فاروق بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ رابطے میں رہے. تو میں بھی آپ کو چونکہ خیبر پختونخوا سے ہیں تو بخیر راغلے آپ کو کہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی گفتگو کا آغاز اپنی صوبائی زبان سے کریں تاکہ جو ساتھی ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا. پلیز بسم اللہ. بخیر راغلے. خیر اگلے شاید بھائی، بیسیکلی ہماری زبان جو ہے نا وہ ہزار احوال ہے.
پشتو نہیں ہے جی اچھا صحیح, اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی زبان میں ایک منٹ گفتگو کریں, پھر آپ اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ساتھیوں کو بتائیں. شیر بھائی اپنی زبان میں یہی ہے کہ بھائی جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کیا حال ہے جی, ٹھیک ہو تسی, سارے خیر, سارے ٹھیک ٹھاک ہو. صحیح ٹھیک ہے, زبردست. بہرحال تو کیا کہیں گے, جو تنظیم بحالی کمیٹی, جو فاروق بھائی کا جدوجہد اور ہمارے تمام صوبے کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں. ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہر صوبائی صدر کے ساتھ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے تاکہ تمام چیزیں پھر وہ ہم بیٹھ کے احاطہ کریں. ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے, تو ماشاءاللہ سب ساتھی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ عارف بھائی بالکل بولیں. شہد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پروگرام پہ, اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سب کو مطلب موقع دیا اپنی مطلب بات کرنے کا. شہد بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھائی پہلے کے حالات بھی اور اس کے بعد 22 اگست کے بعد کے حالات بھی, ٹھیک ہے. ہم تو شروع دن سے فاروق بھائی کے ساتھ پہلی پریس کانفرنس میں فاروق بھائی کے ساتھ تھے, جہاں پر آپ سے بھی بات ہوئی تھی. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ہم فاروق بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں ہمارا بہت زبردست کام تھا, ایک مطلب نا بہت اچھا سیٹ اپ تھا. ہر ڈسٹرکٹ میں مطلب اپنے ساتھی تھے. اس بادرآباد کے ٹولے نے اپنے پورا سیٹ اپ جو ہے نا ختم کر دیے ہیں. سب ساتھیوں کو انہوں نے ایسا بگایا کہ کوئی ساتھی بھی اب کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ مفاد پرست ساتھی ہیں سارے یہاں پر, ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی ایسے ہی لوگ تھے. انہوں نے مطلب ایسی گیمیں چلائیں کہ رات کو مطلب ایک نوٹیفیکیشن, دوسرے دن دوسرا نوٹیفیکیشن, ایک دن ایک کو صدر, دوسرے دن دوسرے کو صدر. آپ ان کا مطلب کمال یہ دیکھیں کہ بھائی ایک بندہ کراچی میں بیٹھ کے یہاں کی صدارت کر رہا ہے, یہاں کے وہ مطلب معاملات دیکھ رہا ہے. جب تک گراؤنڈ میں مطلب بیٹھ کے کام نہیں کرے گا اس کو کیا پتا ہوگا کہ بھائی یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہلو, صحیح بات ہے بالکل جی. تو شاید بھائی ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بھائی یہ 8 کا ٹولہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گیم ہے, ٹھیک ہے. ان سب سے ہم کو جان چھڑانی ہے. بے شک. اب بالکل عارف بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا, اور ہماری جدوجہد ہی یہی ہے. ہمارے جو اکثر آپ لوگوں کا گلہ رہتا ہے کہ ابھی فاروق بھائی جو ہے پنجاب میں, کے پی کے میں اور بلوچستان میں ابھی تک نظر نہیں ڈال رہے. وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ یہاں پر پہلے ہم چیزوں کو گرپ کر لیں, چیزیں اپنے ہاتھ میں آ جائیں, پھر انشاءاللہ ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. تو پھر پورے سیٹ اپ لائیں گے. اور جو کاکڑ بھائی نے بات بولی ہے, جو ان کے اعلامیے میں لکھی بھی ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوگا کہ ہم کراچی سے بیٹھ کے بلوچستان میں اپنا مسلط کر دیں. ہم انٹرا پارٹی الیکشن کریں گے اور ہم پورا سسٹم بنائیں گے آئین کے تحت ساتھی یو سی سے لے کر یو سی سے ٹاؤن, ڈسٹرکٹ, ڈویژن, صوبہ اور مرکز تک لوگ منتخب ہوں گے انشاءاللہ. تو بالکل یہ ہم پروگرام کریں گے. اچھا ابھی ہم لیتے ہیں, ہمارے پاس سب سے بڑے صوبے سے عارف کاشف بخاری بھائی موجود ہیں. عارف بھائی سے ہماری بات ہو گئی. کاشف بخاری بھائی پوری گفتگو سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور ویل کنیکٹڈ ہیں. کاشف بھائی ماشاءاللہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں. کاشف بھائی فاروق بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ماشاءاللہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. فاروق بھائی جب لاہور جاتے ہیں تو کاشف بھائی سارے پروگرام کو مینیج کرتے ہیں. تو کاشف بخاری بھائی, تو آپ کو تو میں کروں گا جی آیا نو, اور جی آیا نو کے ساتھ آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اوور ٹو یو پلیز, آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں کاشف بھائی. تھینک یو. جی السلام علیکم سب ساتھی جو موجود ہیں, سب کو السلام علیکم. اور اس کے بعد شاہد بھائی بڑا اچھا آپ یہ پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا کہ ہر کسی کو موقع ملے گا اپنے اپنے صوبے کے معاملات جو ماضی میں تھے اور جو موجودہ ہیں ان سب کو بیان کرنے کا. اور جو دیکھنے والے بھی ہیں, ہم 1 بائی 1 تو کسی کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتے, تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے باقی لوگ جو کراچی, سندھ, حیدرآباد, بلوچستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ہر جگہ پر کس قدر زیادتی کی گئی. یہ جو ابھی 8 کے ٹولے کی یا 10 کے ٹولے کی بات ہو رہی ہے, بیسیکلی یہ 8-10 لوگ نہیں ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا جو مختلف چہروں کی صورت میں ماضی میں بھی رہا اور ابھی بھی موجود ہے. ماضی میں اگر آپ پنجاب, آپ کا تو آنا نہیں ہوا کبھی بھی, لیکن پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے جس قدر کام کیا اور اتنی یہاں پر تعداد موجود تھی
لوگوں کی جو پارٹی میں روزانہ کی بنیاد پر شمولیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں. اگر ہم ایک سوشل فورم تھا صرف لاہور کا، پنجاب کا بھی نہیں، لاہور کا ایک سوشل فورم کا سیٹ اپ بنایا تھا. اس میں 160 لوگ تھے. 160 وہ لوگ تھے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے، ایک ان میں ریٹائرڈ جج تھے، ریٹائرڈ ڈی ایس پی، اس طرح کے اس لیول کے لوگ اس میں شامل تھے. اور اسی طرح تنظیمی سیٹ اپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں لاہور اور پنجاب کے اندر، تو پنجاب کے 37 اضلاع ہیں. 37 اضلاع کے اندر 37 کے 37 اضلاع میں پارٹی کا سیٹ اپ موجود تھا. لاہور کے اندر 9 میٹروپولیٹن ٹاؤن ہیں اور 150 یو سیز ہیں. 9 کے 9 میٹروپولیٹن ٹاؤنز کا سیٹ اپ موجود تھا. لیکن کیا گیم کی گئی کہ انٹینشنلی جو رابطہ کمیٹی اس وقت تھی، ان کی کاروائیاں بھی وہی تھی جو آج جو لوگ بیٹھے ہیں مرکز میں ان کی ہیں بہادر آباد میں، وہ بھی وہی کام کرتے تھے جو یہ لوگ آج کر رہے ہیں. انہوں نے انٹینشنلی سارا کچھ یہاں پر میس اپ کیا. کمیٹیاں توڑ دی گئیں یہ کہہ کر کہ جی یہ ٹھیک نہیں کام کر رہا، وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا. پھر انہوں نے یہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. 2 گروپ بناؤ، اگر سینٹرل پنجاب ہے تو اس کے 2 گروپ بنا کے رکھو. ایک گروپ پیچھے رکھو، ایک گروپ کام کر رہا ہے، پیچھے والے کو تھپکی دو، گروپ سے لڑوا دو جو کام کر رہا ہے. جو ایون یہاں تک کہ یہ سیف یار خان جو اب پی ایس پی میں محترم چلے گئے ہیں، یہ جناب یہاں پر جب پنجاب میں آتے تھے تو یہ برٹش وائس رائے کنسیڈر کرتے تھے خود کو کہ جی میں برٹش وائس رائے ہوں. اور یہاں یہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، بندہ پورا ہاتھ نہیں ملاتا تھا، یہ 4 انگلیاں آگے کرتا تھا. تو پنجاب میں کام کا بیڑا گرک کرنے والی رابطہ کمیٹی تھی، چاہے اس میں کوئی بھی موجود تھا. انہوں نے ہمیں یہ یہاں پہ کہنا کہ جناب وہ تو ہم جب بھی پنجاب میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جو مقتدر حلقے ہیں اوپر بیٹھے، جو ڈیسیژن پاورز ہیں، وہ ہمیں کراچی میں انگیج کر دیتے. تو 1 دفعہ 2 دفعہ تو ہم لوگ ان کی باتوں میں آئے، اس کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ لوگ تو انٹینشنلی یہاں کام ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ لوگ یہاں پر صرف ایک سٹیج سجا کے رکھا ہے کہ 4 کریکٹرز آئیں، وہ پلے کریں اور وہ چلے جائیں، پھر 4 اور نئے آ جائیں، رش نہ لگے یہاں پہ. حالانکہ ہم نے جتنا کام کیا اس میں جو آفس تھا ہمارا وہ پنجاب کا وہ بڑا چھوٹا سا تھا پہلے، تو تعداد اتنی بڑھ گئی لوگوں کی کہ ہمیں وہ آفس چھوڑ کے ایک بڑا آفس لینا پڑا اور اس میں پھر بیٹھ کے کام کیا اور بڑے زبردست یہاں پر کام تھا. لیکن یہی مائنڈ سیٹ جو آج قابض ہے یہ پہلے بھی قابض تھا. یہ پہلے انیس قائم خانی، افتخار انداوا، سیف یار خان، شاہد لطیف، ان کی صورت میں موجود تھا. آج چہرے بدل گئے ہیں اور جو نیچے لوگ تھے صوبائی تنظیمی کمیٹیوں میں وہ اوپر آگے بیٹھ گئے ہیں اور چہرے وہی ہیں، پالیسیز وہی ہیں اور کام کا بیڑا گرک وہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کیا تھا. یہ میں آپ کو ریٹن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں کام ہی نہیں کرنا چاہتے کسی بھی صورت میں. یہ پچھلے دنوں پنجاب ہاؤس بیچ رہے تھے، یہاں پہ اس کی ڈیلیں چل رہی تھی، پنجاب ہاؤس بک رہا تھا کہ جی یہاں سے بیچ کے جو 5-7 کروڑ روپیہ ہاتھ لگتا ہے اس کو بھی فارغ کریں اور یہاں سے چلے جائیں. تو بات یہ ہے کہ نالائق لوگ رابطہ کمیٹی میں، انتہائی نالائق لوگ جن کو نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے نہ کچھ اور چیز آتی ہے، وہ اوپر براجمان ہے. اور بات یہ ہے یہاں پہ آتے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان، کے پی کے میں، تو یہ ہر 4 مہینے کے بعد تنظیم نو کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. لو جی تنظیم نو کرے. آپ لوگ خود 20 سال سے بیٹھے ہیں رابطہ کمیٹی کے اندر، وہاں پر تو آپ نہیں کہتے کہ جناب وہاں پہ بھی ایک الیکشن اچھے طریقے سے فیئر طریقے سے کرایا جائے. میں نے لاسٹ الیکشن دیکھا ہے کراچی کے اندر، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ جو ڈرامے بازی دیکھی ہے
میڈیا کو پیسے دے کے کہ جی آپ نے بس اتنی فوٹیج بنانی ہے، یہ کرنا ہے، اور وہی سلیکٹڈ لوگ جو پہلے تھے وہ دوبارہ سلیکٹ ہو گئے. تو یہ ساری ڈرامے بازیاں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے پارٹی جب جوائن کی تھی تو ایک نظریے کے تحت میں تھوڑا سا 2 لائنوں میں ایکسپلین مزید کروں گا. میں یو ایس اے میں تھا، میں وہاں جاب کرتا تھا. تو وہاں پر جو نیو یارک کے انچارج تھے وہ گل بھائی تھے وہاں پہ. تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے تو ان کے پاس گل بھائی کا آنا جانا تھا. تو وہاں پر بیٹھ کے ایک دن میں نے ان سے باتیں سنی تو انسپائریشن ہوئی کہ یار یہ مڈل کلاس کی نمائندگی کو اوپر لے کے آتے ہیں، ایلیٹ کلاس اشرافیہ جو ملک میں کام کر رہی ہے ان سے جان چھوٹے. ان چیزوں سے انسپائر ہوئے اور جب میں پاکستان واپس آیا پرماننٹ 2008-7 میں، تو سپٹمبر میں نے جوائن کیا پارٹی کو. لیکن اس کے بعد پھر دیکھا کہ نہیں، یہاں پر تو وہی نظام ہے، یہاں پر تو وہی وڈیرا شاہی، وہی اشرافیہ، رابطہ کمیٹی، ادھر پروگرام ختم ہوا ہے، اپنا جلسہ ختم ہوا ہے، ادھر رابطہ کمیٹی کے رکن محترم جو آج بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں وہ جناب جا کے 2 لاکھ روپے کی شاپنگ کر رہے ہیں، آئی فون خریدے جا رہے ہیں، ٹیبز خریدی جا رہی ہیں. وہ ادھر سے جو کٹ مارا ہے اور وہ ادھر اتنی لوٹ مار تھی کیا بتائیں آپ کو. ہم اس چکر میں رہے کہ جناب پارٹی کے ساتھ سنسیئرٹی 1 روپیہ نہ جائے، لیکن بعد میں دیکھا یہ تو لوٹ رہے ہیں، ایسے لوٹ رہے ہیں کہ جلسے کا بجٹ لندن سے اپروو کروایا ہے 5 کروڑ روپیہ اور ایکچوئل بجٹ ہے 2 کروڑ روپیہ. اب 3 کروڑ روپے کی بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک دن میرے سامنے آنکھوں دیکھا حال، رابطہ کمیٹی کے کمرے میں 2 رابطہ کمیٹی رکن سیف یار خان اور رنداوا یہ دونوں لڑ رہے ہیں لٹرلی پیسوں سے. وہ کہتا ہے آپ پیسے زیادہ لے گئے، وہ کہتا ہے آپ پیسے زیادہ لے گئے، آپ نے ادھر سے کھائے. سیف یار کہتا ہے تم نے ملتان کا آفس خریدا، تم نے اس میں سے اتنے پیسے کھائے. اس نے کہا تم نے پنجاب کا آفس خریدا، تم نے اتنے پیسے کھائے. یہ ان کی حالت تھی، یہ پیسوں کے لیے کتوں کی طرح لڑتے تھے. تو اس وقت بھی یہی حالت تھی اور اس وقت بھی یہی حالت ہے. اور پھر شام کو اور ان کی عیاشیاں یہ تھیں یہاں پہ کہ پی سی اور اواری ہوٹل سے نیچے ٹھہرتے نہیں تھے آ کے. ہم نے جب پروگرام کرنا ہے پنجاب میں لاہور میں تو ہمیں کہا جاتا تھا اپنی مدد آپ کے تحت آپ پیسے اکٹھے کریں اور کریں پروگرام کریں، اور خود یہ آگے پی سی سے نیچے ٹھہرتے نہیں تھے. اواری اور پی سی کے اندر ان کی بکنگ ہوتی تھی اور 9 بجے کے بعد پھر ہیپی آورز شروع ہوتے تھے ان کے، اور وہاں پر عیاشیاں ہوتی تھی رات کو 9 بجے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ اتنا گند کیا، اتنے لوگوں کو انٹینشنلی انہوں نے یہاں سے بھگایا اور پنجاب کے کام کا بیڑا گرک کر دیا. آج یہ ہے کہ ڈویژن ہو گئی، کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. لیکن ابھی بھی جو لوگ بہادر آباد کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو یہاں پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. تو میں نے کہا یہی بات تو ہم کہہ رہے تھے، اب آپ کو سمجھ آئی ہے. اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ گئے ہی نہیں. جب بھی 22 اگست کا واقعہ ہوا، فاروق بھائی علیحدہ ہوئے، تو ہم اس وقت پنجاب کمیٹی ایک ہی تھی، لیکن 22 اگست کے واقعے کے بعد سے ہم لوگوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہاں پہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پنجاب میں کام کرنے کا. اس لیے ہم فاروق بھائی کے ساتھ چلے گئے اور ابھی تک الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں اچھے طریقے. بہت شکریہ کاشف بھائی، بڑی تفصیل سے آپ نے بات بتائی. اور دیکھیں آپ تو ادھر بیٹھے تھے پنجاب میں، جنت گل کاکڑ بھائی بیٹھے تھے بلوچستان میں، عارف بھائی دیکھ رہے تھے کے پی کے، اور ضمیر بھائی ایک اپنا بنیادی سیٹ اپ لے کر بیٹھے تھے ٹھٹا ڈسٹرکٹ اور وہاں کے ذمہ دار تھے. دیکھیں یہ جو جنگ میں نے لڑی، یہ میں نے 2015، آپ نے جنت گل کاکڑ بھائی کے لیٹر میں بھی یہ بات لکھی دیکھی ہوگی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ پہلے سے سلسلہ جاری تھا. اور یہ بات صحیح ہے جو آپ نے بات بتائی. یہ دیکھیں نا سارے ٹوٹ پوٹ کے چلے گئے نا. افتخار رنداوا چلا گیا پی ایس پی میں، اور اپنا سیف یار خان چلا گیا پی ایس پی چھوڑ چلا گیا پی ایس پی میں. یہ تمام لوگوں نے ایم کیو ایم کو لوٹ مار کا دھندا بنایا ہوا تھا، پیسے کھاتے تھے. میں جب رابطہ کمیٹی میں آیا
جب میں ڈپٹی کنوینر بنا تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی اپنی آنکھوں سے, اور میں نے ان لوگوں کو اب سوچا کہ گرپ کیا جائے, ان کے گرد گھیرا ڈال کے ان کو پکڑا جائے. اور اس وقت چونکہ الطاف بھائی موجود تھے تو میری الطاف بھائی سے یہی بات ہوئی کہ دیکھیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر گئے, ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, ہزاروں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے, ہزاروں بچے یتیم ہو گئے, یتیم و یسیر ہو گئے, لیکن رابطہ کمیٹی کے چند لوگ اتنے امیر و کبیر ہو گئے کیسے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. ساتھی شہیدوں, ساتھی گرفتاروں, ساتھی لاپتہ ہوں, حیدر عباس رضوی نہ گرفتار ہو, فیصل صفداری نہ گرفتار ہو, قمر نوید نہ گرفتار ہو, عامر خان نہ گرفتار ہو, انیس قائم خانی نہ گرفتار ہو, مصطفیٰ کمال نہ گرفتار ہو, شکیل عمر نہ گرفتار ہو, جو وسیم آفتاب, نیک محمد جی, جتنے لوگ جو کارکنان کو مس یوز کرتے تھے یہ گرفتار کبھی نہیں ہوئے. یہ میرا ہمیشہ سوال رہا ہے اداروں سے بھی, پاکستان کی عدلیہ سے بھی, اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران سے بھی اور کارکنان سے بھی, کہ آپ کو یار نظر نہیں آ رہا کہ کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں, کارکنان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں. یہ رابطہ کمیٹی کیوں نہیں ہوتی جو کرواتی ہے یہ سارے کام؟ اور جب وقت پڑتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو یہ دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں چھوڑ کے. دیکھیں بھائی آپ لوگوں نے بالکل, میں آپ لوگوں سے چونکہ یہ دیکھیں ایک پہلا پروگرام ہے, اس پہ مختصر گفتگو ہم کر رہے ہیں کیونکہ 1 گھنٹے میں ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے, طویل ہو جاتا ہے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. تو ساتھیوں یہ تو گفتگو ہمارا لب لباب ہے, تفصیلی گفتگو ہم الگ الگ کریں گے, تمام ذمہ داروں کو ہم ایک ایک پروگرام میں لیں گے انشاءاللہ اور تفصیلی گفتگو کریں گے. اچھا اب دیکھیں انہوں نے فاروق بھائی کو دیکھیں کیسے ہٹایا. میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں, ذرا آپ یہ دیکھیں پہلے تمام ساتھی, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ان وڈیروں جاگیرداروں جو ایم کیو ایم کے اور پارٹی کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں جنہوں نے شہیدوں کے لہو کا سودا کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کریں گے. فاروق ستار کا غصہ کم نہ ہوا, ایم کیو ایم رہنماؤں پر کڑی تنقید کی, انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, کارکنوں کی اسمبلی بلائیں اور وہاں اپنے گوشوارے رکھیں. کراچی سٹی کورٹ میں فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایم کیو ایم پر چند لوگوں کا قبضہ ہے, اثاثے ڈکلیئر کرنے کی بات کی تو مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اب آمریت ہے, چند افراد کی آمریت ہے ایم کیو ایم میں, اور اسی کی وجہ سے کرپشن ہے, اسی کی وجہ سے لوٹ مار ہے. فاروق ستار نے ایم کیو ایم رہنماؤں کو وڈیرے اور جاگیردار کہہ کر پکارا. بولے ان سے پوچھا جائے اتنی جائیدادیں کہاں سے آئی. یہ سارا حساب ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے وڈیروں, جاگیرداروں اور آمروں کو یہ حساب دینا ہوگا. فاروق ستار نے پی ایس پی رہنماؤں کی ایم کیو ایم میں شمولیت کی پیش گوئی کی اور ساتھ ہی عشرت العباد اور انیس ایڈوکیٹ سے ملاقات کی بھی تردید کر دی. اگر انیس ایڈوکیٹ عشرت العباد سے ملتے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, پی ایس پی کی پالیسی ہے اور وہ رابطے کریں, لیکن ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فاروق ستار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اگر انہیں شوکاز جاری کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے. کیمرمین فیضان علی کے ساتھ وقاص خان, جی این این کراچی. یہ ساتھیوں آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا فاروق بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. فاروق بھائی خود کہتے ہیں ان وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو حساب دینا پڑے گا. اب میں آپ کو دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی نا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے, اور یہ لوگ ان کی گرفتاری بھی کاسمیٹک ہوتی ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. میں اصل میں یہ چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں ساتھیوں یہاں پر کہ پیپل ہیو ویری شارٹ میموری. کارکنان کو شاید یہ چیزیں یاد نہیں ہیں, لیکن ہم چونکہ ان چیزوں سے گزرے ہیں تو ہم ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ وڈیرے کیسے وڈیرے ہیں. ذرا آپ یہ دیکھیں, یہ قمر نوید جمیل ہیں, یہ ہمارے ساتھ اریسٹ ہوئے تھے جیل میں, اور یہ بمشکل 2 دن جیل میں رہے, بمشکل 2 دن. یہ ایم این اے تھے اس وقت 22 اگست کو, یہ 10 دن تھانے میں رہے,
10 दिन थाने में, फुल अय्याशी, इनके घर से खाने आ रहे हैं, फुल मतलब गद्दे तकिए मंगाए हुए हैं, SHO ने बेचारे ने इनको सहूलत दी हुई, अब MNA अपना कमरा दे दिया रहने के लिए, और फुल अय्याशी के साथ ये रहे वहां पर। उसके बाद 10 दिन के बाद जब जेल कस्टडी हुई, बामुश्किल ये 2 दिन भी नहीं रहे, और ये जहाज पकड़ के इस्लामाबाद चले गए इजलास के लिए कि मैं इजलास में जा रहा हूं। ये सारा इनका प्री प्लान था, इनको पता था शाहिद पाशा, कमर मंसूर जेल में सड़ेंगे, कारकुनान जेल में सड़ेंगे, मैं जो हूं अपनी फ्लाइट पकड़ के इस्लामाबाद निकल जाऊंगा और मैं कौमी असेंबली का इजलास अटेंड करूंगा। ये वहां जाकर बैठ गए। हम तो 10.5 महीने जेल में रहे, चूंकि हम इनके साथ इनके जैसे शहरी वडेरे थे नहीं, और जेल में इस वक्त हजारों साथी मौजूद थे। आप सोचें, ये जहाज में जा रहे हैं इस्लामाबाद और पार्लियामेंट लॉज में ये रह रहे हैं, कौन सी जेल, इनकी जेल क्या थी जरा आप सोचें। और ये जेल में रहे नहीं, वहां से जब ये इजलास खत्म हुआ इनका, तब भी ये वहीं रहे। ये सिर्फ जिस दिन ये रिलीज होना था ना, उस दिन ये अस्पताल में थे। ये जेल से आके वहां से पार्लियामेंट लॉज से आए, एक शाम जेल में रुके, और रात में इन्होंने हंगामा मचाया कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत खराब है। प्लान करके सुपरिटेंडेंट से और वहां पर सीनियर 1-2 साथी जो इनका साथ देते थे, प्लान करके इन्होंने दिल की बीमारी का बहाना बनाया, जेल के हजारों साथी गवाए, और ये जेल से एक शाम भी नहीं रुके, जेल से चले गए कार्डियो, वहां एयर कंडीशन कमरे में ये अपनी फैमिली के साथ रहे। और जिस दिन इनकी रिलीज आई, जिस दिन इनकी जमानत हुई, इनकी 40 लाख रुपए की जमानत हुई, साथी 4 लाख जमा कराने में परेशान होते हैं, 40 लाख इन्होंने कम भी नहीं करवाए और उसी दिन जमा कराए। और हमने कहा चलो ये जेल में मिलने आएंगे और आके साथियों से मिलकर जाएंगे, ना ना ना, इन्होंने पैसे खिलाकर अपना रिलीज रजिस्टर अस्पताल मंगाया और अस्पताल से ये जेल से छूट के चले गए। जरा आप इनकी गुफ्तगू देखें, ये कैसे अपनी जेल की कैद को मेंशन करते हैं जैसे बहुत ये दुख झेल कर आए। जरा आप ये देखें इनकी अय्याशी का लेवल और इनका गुफ्तगू, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखें, जिस दिन ये बहाना करे जेल से गए, ही है डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम चेकअप कर लिया गया है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। कंवर नवीद जमील को 2011 में दिल का मर्ज लाहक हुआ था, डॉक्टर्स का ऐसा भी कहना है, और ये भी कहा है कि असली रहनुमा MQM कंवर नवीद जमील की तबीयत अब बेहतर है। नाज़रीन, आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील की हालत खतरे से बाहर तो बताई जा रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है डॉक्टर्स का कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर नहीं है, ताहम इतना खतरा लाहक नहीं है जितना कहा जा रहा था। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात, अपडेट कीजिएगा, अब कंवर नवीद जमील साहब की तबीयत कैसी है? क्योंकि मुतादिद इतलात मौसूल हो रही थी, कुछ इतलात थी कि तबीयत बेहतर हो गई है, कुछ इतलात ये भी मौसूल हुई कि अब अभी भी तबीयत। देखा साथियों आपने, हम जेल में थे, हमें पता है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ें चलवाई, हालत खतरे से बाहर है, हालत खतरे से बाहर नहीं है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, कंवर नवीद जमील हालत, दिल की हालत खराब हो गई, और जनाब अली जेल से रिलीज होकर अस्पताल पहुंच गए। यार कितने बड़े ये ड्रामे। और रिलीज होने के बाद ये अस्पताल से रिलीज हुए, पूरे जो इन्होंने 6-7 महीने काटे, इन्होंने अस्पताल के कमरे में काटे या पार्लियामेंट लॉज में काटे, और रिलीज होने के बाद ये क्या कहते हैं जरा सुने, इनकी बातें सुने आप। MQM पाकिस्तान के एक और रहनुमा को रिहाई मिल गई। 22 अगस्त को बानी MQM की मुल्क दुश्मन तकरीर, बगावत और मीडिया हाउसेस पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैदराबाद के साबिक सिटी नाजिम और रुकन कौमी असम्बली कंवर नवीद जमील PIB मरकज़ पहुँचे तो उनका फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये खुशियों का सिलसिला और रिहाई का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। कैद हमारे लिए नई बात नहीं है और ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है, इसलिए कि ये मेरी चौथी बारी थी कैद में और बहुत सख्त जेलें भी देखी हैं। MQM रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का दोहरा मयार है। छोटे मुकदमात कायम करना कोई अनोखी बात नहीं, इससे पहले भी मुकदमात कायम किए जाते रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा फहद कमर, 24 न्यूज़, कराची। जी देखा आपने इनकी गुफ्तगू, समाअत फरमाई। वीडियो तो वीडियो नहीं चली, आप लोगों ने देखी नहीं वीडियो?
पहले वाली चल गई जो अस्पताल वाली थी? नहीं, अस्पताल वाली चल गई थी, चली नहीं चली है, ये वाली भी चली होगी मेरे ख्याल में। वो भी नहीं चली, दोनों चल गई। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, कोई भी नहीं चली वीडियो। काशिफ भाई रिकॉर्डिंग में आपको ये नजर आएगी, हो सकता है ये आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आई हो, तो वो मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आप तमाम दोस्तों को, साथियों को, कि देखें इनका ये मेयार है कि इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी ताजा तरीन सूरत हाल ये है, कराची का सत्यानाश किया है एक डिप्टी कन्वीनर बने हुए जबरदस्ती के, और जब चैनलों ने उनकी खबरें चलाई, उनकी बातें चलाई, तो वो साहब जो हैं बहुत ज्यादा गुस्से में आए, और मैं आपको उनकी जरा एक सुना दिखाता हूं। अभी ये वाली वीडियो देखें आपकी, चलिए यानी फिर उस पर बात करते हैं। समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे, टीएमसी का काम है। हुई समा डॉक्टर कोई है भाई? कोई है? ये वो कुत्ते हैं जिनके 80 लाख रुपए देखभाल करने वालों को जो है सालाना उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। अमला बताया जाता है 25 है, लेकिन हमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये मरीज हैं, क्या है, कौन है? आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे? सोया हुआ नहीं था, चक्कर आ रहे थे। जो मुलाजमीन है वो कहाँ है भाई? मेरी आपकी तनख्वाहों में से टैक्स जो कटता है और फिर उसका ये हाल होता है। ये मकड़ी के जाले देखें, 5 करोड़ रुपए महीने के पड़ने वाले ये सिटी वार्डन किसी जगह हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये गुमशुदा सिटी वार्डन है कहाँ? ड्यूटी कहाँ है भाई आपकी? IT के मिनिस्टर है खाइबुल सदीक, तो उनके घर पर हैं आप लोग। जी, आप लोगों ने देखा, मेरे ख्याल में इसमें ये होता है कि जब स्ट्रीम यार्ड पे चल रही होती है तो कभी हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये प्रॉपर ये आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। तो ये तो देखें इन लोगों के वो करतूत हैं जो हमें गाहे बगाहे सामने लेकर आने, और इन लोगों की जो भी चीजें हैं वो उन लोगों को बतानी है जो इनसे कहते हैं कि परचम के साथ हैं, पतंग के साथ हैं, मरकज के साथ हैं। तो उनसे ये सवाल किया जाए कि भाई ये फ्रॉड लोगों के पास पतंग है, कराची का हाल क्या हो गया आप देख रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप इनके साथ हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्राम इंटरनल एक प्रोग्राम है, इसको हम लाइव इसलिए करते हैं कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सवाल करना चाहें तो इसमें लाइव क्वेश्चन भी हम लेंगे। मैंने लिंक चला दिया है, जो साथी लाइव क्वेश्चन करना चाहते हैं वो एक दफा और ये लिंक देख लें, मैंने चला दिया है नीचे, आपको कमेंट्स में लिंक नजर आ रहा होगा, तो आप कमेंट के जरिए, लिंक के जरिए इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं, देख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी जनाब, आप आरिफ भाई, जमीर भाई और काशिफ भाई, अब क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों की लूट मार के हवाले से? ये तो आपने बता दिया पंजाब में लूट मार करते थे, अब इनके पास जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के ऑफिसेज हैं, मेयर का ऑफिस है, फिर और दीगर ऑफिसेज हैं, ये जो लूट मार करते हैं। अब देखिए हमारी जिद्दोजहद ये कि इन तमाम चीजों का खात्मा होना चाहिए और एवरीवन शुड बी आंसरेबल टू एनीवन। ये बात मैंने रखी है जहन में, दिमाग में, और इस पर हमारा बात हुई है। हमने एक करारदाद पेश की थी जिस पर इन्होंने बहुत फड्डा किया, उसमें यही था कि एहतसाब सेल बनेगा जिसमें हर आदमी को, हर कारकुन को, हर जिम्मेदार MNA, MPS, सेनेटर, मेयर जो भी हो, उसको सवालात के जवाब देने होंगे, जो बात इस राब्ता कमेटी को बहुत बुरी लगी। जी जनाब। जी आरिफ भाई कुछ कहना चाहेंगे? काशिफ भाई और जमीर भाई? जी शायद हाँ जी काशिफ भाई, आप मैं शुरू करता हूँ। अच्छा शायद भाई, इसमें अभी देखें जो मौजूदा हालात हैं पार्टी के, इसमें बिल्कुल जो पब्लिक ऑफिस ये लेके बैठे हुए हैं और जो आवाम का पैसा जो खर्च होना चाहिए, पंजाब KPK में तो नहीं है लेकिन कराची के अंदर मौजूद है। कराची की हालत आप देख लें कि क्या है, कचरे का एक बड़ा तूफान जो मेरे ख्याल अभी तक पड़ा हुआ है वहीं पर ही, जो आज तक साफ नहीं हो सका। अभी रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं उसके बाद क्या हालत थी, और मेयर कराची वही गाना गाए जा रहे हैं कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है,
اختیارات نہیں. جو 36 ارب روپیہ نون لیگ نے اپنے آخری مہینوں میں دیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ اس کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں پہ خرچ ہوا. اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی ہم نے اربوں روپیہ جو دیا ہے کراچی کے فنڈز کے لیے اپنا لوکل گورنمنٹ کو، اس کا پیسہ کہاں گیا. لیکن کراچی کے حالات ویسے کے ویسے پانی میں ڈوب گیا بارشوں کی وجہ سے، کچرے سے بلاکیج ہے، ڈرینز بند ہے، سارا کچھ. لیکن لوکل باڈیز کی طرف سے، میئر کراچی کی طرف سے کوئی کام ابھی تک سر انجام نہیں پایا. وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ ادھر ہی گیا جیسے پہلے رابطہ کمیٹی اپنا مختلف ذریعات سے پیسہ اکٹھا کرتی تھی، وہ ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہوگا کہ جی یہ چلا جائے. ابھی پرائم منسٹر سے بھی مانگ رہے ہیں 160 ارب روپے کا پیکج کراچی کے لیے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے ان کو 160 ارب روپیہ. آگے انہوں نے حالات دیکھ لیے ہیں، دیکھ کے کہ جی پیسہ 1 روپیہ نہیں لگا کراچی کے اوپر اور پیسہ سارا غائب ہو گیا. بالکل کاشف بھائی، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور بالکل میں یہ بات آپ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس بارشوں سے پہلے ان کو ورلڈ بینک نے میئر کراچی کو ڈائریکٹ پیسے دیے $8 ملین، یعنی $80 لاکھ 8 نالے صاف کرنے کے لیے. لیکن یہ 8 نالے صاف نہیں کر سکے، اور ابھی بارشوں میں آپ نے حال دیکھ لیا. آپ کی گفتگو کے حوالے سے ایک کلپ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ان کے پیسے کہاں گئے آپ نے کہا نا، ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیے. ملازمت کراچی میں اور اثاثے کینیڈا میں بلدیہ کراچی کے ڈائریکٹر مسعود عالم نیب کے رڈار پر آ گئے ہیں. نیب نے پوچھ گچھ کے لیے پیر کو طلب کر لیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. سماجی نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی حفیظ، ہمیں یاد ہے کہ کینیڈا جاتے ہوئے انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا. نیب لیٹر کا انہیں علم ہے؟ کیا یہ پیر کو پیش ہوں گے نیب کے سامنے؟ جی بالکل، نیب نے جو ہے میئر کراچی کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ KMC ڈائریکٹر مسعود عالم 27 جولائی کو جو ہے نیب آفس میں پیش ہوں، ساتھ میں بھرتی تعیناتی کی تفصیلات اور ریکارڈ لے کے آئیں، جبکہ جو مسعود عالم کے اثاثے ہیں اس کے گوشوارے بھی ساتھ لے کر آئیں، اور جو اگر کسی اور محکمے میں ان کے خلاف انکوائری جاری ہے تو وہ بھی جو ہے اس کی رپورٹ بھی ساتھ لے کر آئیں. یہ جو لیٹر ہے نیب کا، یہ میئر آفس کراچی میں جو ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انکوائری کہاں تک جاتی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے نیب ان کے خلاف دیگر معاملات میں انکوائری کر رہا تھا، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر یہ جو امریکہ جا رہے تھے تو ان کو روکا بھی تھا. اس سلسلے میں جو ہماری مسعود عالم سے جو ہے ہمارا رابطہ ہو، ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کسی نیب کے لیٹر کا ان کے علم میں نہیں ہے. میئر کراچی کے دفتر میں ریسیو ہوا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میئر کراچی نے بھی ان کو نہیں بتایا. مسعود عالم کے بارے میں یہ عام رائے بھی اور کئی ادارے بھی جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں بدعنوانی کی، کرپشن کی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوہری شہری رکھتے ہیں کینیڈا کی، اور کینیڈا میں ان کے اثاثے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ نیب کے خلاف کہاں تک کارروائی لے کے جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے کہا نا کاشف بھائی، یہ پیسہ یہاں جا رہا ہے. یہ وسیم اختر کے خاص لوگ، خاص ڈائریکٹرز، لینڈ ڈائریکٹرز اور خاص 17 18 19 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسر ہیں ان کے خاص، وہ سارے لوگ مل کے اور کچھ ان کے چیئرمین ہیں، سب مل کر یہ پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور یہ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں. وسیم اختر خود آپ نے دیکھا ہوگا تمام اخبارات میں کئی جگہوں پر رپورٹیں چھپی ہیں کہ ان کے کروڑوں کے فرنیچر بن رہے ہیں جو کہ ہیوسٹن میں جہاں ان کا عالیشان مکان ہے وہاں جائے گا. دیکھیں جنت گل کاکڑ بھائی آ گئے ہیں فائنلی دوبارہ لائن پر. کاکڑ بھائی آپ سے بات کرنی ہے تو گفتگو کریں پلیز. جی تھوڑا سا شاہد بھائی آپ ذرا نیٹ کا وہ پرابلم تو چل رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. تو ساتھی بات کر رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا کرپشن کا پنجاب یا KBK وغیرہ وہاں پہ کرپشن، لیکن اصل کرپشن تو یہاں پر اگر میئر آفس جائے، میئر کیا کر رہا ہے یا دوسرا کور نہیں دیکھیں وہاں بہت پرابلم ہے. بیچارے جنت بھائی کا جو ہے وہ بار بار نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. آج عارف بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی عارف بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا بصیرت قوم یا ایک تحریکی نظریاتی ساتھی یہ کہ جسے ہم کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہے، آیا خالد بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ان کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ بھائی اس ٹولے سے جان چھڑائیے؟ یہ بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ خالد بھائی کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے.
میں بتاتا ہوں. یہ جنت گل بھائی آ گئے, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. عارف بھائی, جی جنت بھائی آپ بات کریں پلیز. شاعر بھائی بڑی میں کوشش کر رہا تھا لیکن نیٹ کا بڑی پرابلم چل رہا ہے آج. کوئی مسئلہ پہلے نہیں, یہاں کوئی صحیح مسئلہ تھا, نہیں. آج پتہ نہیں کیا ہوا, بالکل بات کرنے میں بڑے مشکل پیش آ رہے. کوئی بات بات نہیں, یہ آپ تھا کے کہ ساتھ ایک پروگرام کریں گے پورا. 22 بھائی 22 اگست کے بعد کچھ عرصہ میں چیک کر رہا تھا, واچ کر رہا تھا کہ بدرابہ ٹولہ کیا کر رہا ہے. لیکن جہاں تک میں نے ان کو دیکھا, باقاعدہ گیا کراچی, وہاں پہ میں نے دیکھا سب کچھ. تو یہاں پہ چند لوگ پوری پارٹی پر قابض ہے, اور یہی چند لوگوں نے 22 اگست کے بعد جو معاملات تھا, جو سازش تھا, جو 22 اگست کا جو سازش تھا, یہ سب یہی چند لوگ تیار کر کے یہ مسئلہ پیدا کیا گیا درمیان. اب وہ چند لوگ جو ہے پوری پارٹی پر قابض ہے, وہ پوری پارٹی کو کہا رہا ہے. پوری پارٹی کو کیا, پارٹی کا وہاں پہ جو میئرشپ ہے, اب میئرشپ وہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کر رہے, وہ صرف اور صرف آپ جیبوں کو بھرنے کے لیے قابض ہے. ٹھیک ہے, میں بہت کچھ اس کو دیکھا. بہت لوگ اس ٹائم پہ میرے رابطے میں ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور آج ان کو دیکھو ان کے ساتھ بڑی بڑی ویگو گاڑیاں ہیں. تو بڑی کرپشن دیکھو. اب ساتھی بول رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن کیا ہو, وہ پنجاب میں کیا ہے, 10-20 لاکھ کرپشن کیا ہوگا. یہاں جو ہے کراچی میں اربوں روپے کرپشن ہو رہے. تو آپ ہائی لیول دیکھو کیا کرپشن ہو رہا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں, وہ چند لوگ ہیں, صرف چند لوگ اس ٹائم پارٹی کو سہارا کھا رہے ہیں. لیکن کارکنان سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے, نہ کوئی رابطہ ہے. بالکل صرف وہ چند لوگ, انہوں نے ایک دو بندے جیسے ارشد ظفیر وغیرہ اس طرح نیچلی سطح کے لوگ انہوں نے بٹھایا کہ صرف آپ رابطے میں رہو, رابطے میں ساتھیوں سے رابطے میں رہو. رابطے کا حد تک انہوں نے چند لوگوں کو بٹھایا ہے. باقی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ابھی اس ٹائم دیکھو پارٹی زوال کی جانب کیوں گامزن ہے. زوال کی جانب جب گامزن ہے وہ بھی ہے چند لوگوں کی وجہ سے, جیسا میئرشپ ہے اور اس کا ڈپٹی 2-3-4 جو ڈپٹی کنوینر ہے, یہی لوگ ہے. باقی وہ جتنا رابطہ کمیٹی ہے وہ برائے نام ہے, صرف وہی چند لوگ قابض ہے. ابھی ہماری جدوجہد یہی ہے جو فاروق بھائی کر رہے ہیں کہ پارٹی کو اس ٹائم ایم کیو ایم پاکستان کو چند لوگوں سے نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے. ہم باید کوشش کریں کہ یہ چند لوگ کو پارٹی سے کسی بھی طریقے سے پارٹی سے ان کو خارج کیا جائے. تو ابھی ہمارے ساتھی سن رہے ہیں آپ شاہد بھائی؟ جی آپ بولیں, بالکل سن رہے, سب سن رہے, تمام ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں, آپ کی گفتگو سن رہے ہیں, اور آپ کا نیٹ چونکہ کنیکٹ ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. شاہد بھائی آخر میں اس نتیجے پر پہنچا جب میں نے وہ نہیں ہے پریس ریلیز جو اعلامیہ جاری کیا گیا, وہ ہمارے آخری آپشن یہی تھا. پہلے وہ میں بس جنت گل کاکڑ بھائی نے بڑی صحیح باتیں کی ہیں, اور ابھی ان کا میرے خیال میں بفرنگ ہو رہی ہے, نیٹ کا ان کا پرابلم چل رہا ہے. میں کیا کر سکتے ہیں, بہرحال وہاں بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا. تو جی جنت بھائی بولیں, آپ کنٹینیو کریں. شاہد بھائی نیٹ کا پرابلم چلا نہیں چھوڑ رہا. خیر آپ بولتے رہیں. اصل جب میں نے وہ نیوز جاری کیا گیا, اس نیوز میں نے بہت چیزوں کو اشارہ بھی کیا. 22 اگست سے پہلے جو معاملات تھا کچھ عرصہ, وہ بھی میں اس ٹائم جب میں مرکز میں تھا اس ٹائم بھی میں چیک کر رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اس ٹائم بھی یہی چند لوگ تھے, سازش اسی ٹائم سے جاری تھا. لیکن جب 22 کے بعد ان کو موقع ملا, انہوں نے پوری پارٹی پر کس طرح قابض ہونے کی کوشش کیے گیا. جہاں تک گرفتاریوں کا سلسلہ تو شاہد بھائی جیسا آپ نے کہا, کچھ گرفتاریاں برائے نام یہ تھے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, جیسا آپ تھا اور آپ کو کئی مہینے تک رکھا گیا. لیکن ان لوگوں کو گرفتاری وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ صرف کیا تھا, وہ برائے نام صرف وہ خانہ پوری کے لیے, صرف دکھانے کے لیے وہ گرفتاری آتے ہیں. باقی ہم جیسا آپ جیسا اس طرح میں نے کئی ساتھی دیکھا
कि उनको टार्चर किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, 90 से उठाया। मुझे मेरे बिल्कुल नजदीक के दोस्त है कि उनको उठाया गया, फिर उसके पीछे किसी के साथ वो पिस्टल रखा गया, किसी के साथ कोई पिस्टल रखा गया। अच्छा, वो उसके बाद जो बादराबा टोली में जो चंद लोग है, वही चंद लोगों के साजिश के वजह से अब भी हमारे जो पुराना साथी है, जो कराची में या इधर उधर जो साथी है, उनके गिरफ्तारियों के लिए भी उनका इन्हीं लोगों का हाथ है, जो रोजाना हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ शाहिद भाई, जैसे फारूक भाई ने जो प्रोग्राम शुरू किया गया, अगर इसको मुसलसल जारी करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं है कि इन लोगों का जो साजिशी टोला है इनसे निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। काकड़ भाई, आपकी बिलाखिर गुफ्तगू आ गई। हम चाह रहे थे आपकी बातचीत यहाँ पर शामिल करें। हमने आपका पूरा जो एलामिया था वो यहाँ अपने प्रोग्राम में चलाया भी है और पढ़ के भी मैंने उसको पूरा साथियों को सुनाया भी है कि ये जो काबिज टोले के खिलाफ ये जो आग लगी हुई है, ये सिर्फ कोई तंजीम बहाली कमेटी के चंद लोग नहीं कर रहे इस पे वर्क। इस पे बलोचिस्तान में साथी हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, पंजाब में साथी हैं, वो बहुत गुस्से में हैं, सिंध के साथी बहुत गुस्से में हैं, इसी तरीके से केपीके के साथियों को भी बहुत गुस्सा है और वो सब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सारी चीजें खत्म हो और एक साफ सुथरी अच्छी एमक्यूएम, गरीबों की एमक्यूएम बनकर सामने आए। अच्छा, आरिफ भाई ने एक सवाल किया था कि खालिद भाई क्या कर रहे हैं। देखिए, खालिद भाई सिर्फ गिरफ्तार के गाजी हैं। खालिद भाई को सब पता है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि खालिद भाई को सब पता है। खालिद भाई इन लोगों को भी जानते हैं, मुझसे खुद गुफ्तगू हुई है, बाखुदा मुझसे जब मैं 90 पे था, जब गुफ्तगू हुई है। जिस दिन मैं लापता हुआ हूं उस दिन खालिद भाई के ये जुमले थे कि आप कैसे करप्शन खत्म करोगे, करप्शन तो अब इतनी बढ़ गई है कि 22 अगस्त को आप कहते हैं करप्शन को स्टॉप लगा दें। 22 अगस्त को जो करप्शन का लेवल पहुंच गया था, अब ये बहादुराबाद टोला वहां से स्टार्ट ले रहा है। तो खालिद भाई के अल्फाज है, खुदा मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा खालिद भाई आप भी तो डिप्टी कन्वीनर है, हम मिलके कुछ करते हैं। लेकिन मैं 8:30 बजे ये मेरी गुफ्तगू हुई 14 दिसंबर 2017 को और 10:30 बजे 14 दिसंबर 2017 को मैं मरकज से निकला और घर जाते हुए मैं लापता हो गया हूँ। ये इतने जालिम लोग हैं, ये साथियों के खिलाफ गलत बयानियां करते हैं, गलत रिपोर्टें लगाकर और फिर ये साथियों को गिरफ्तार भी करवाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मैं इसका गवाह हूँ और मैं इसका मुतासरीन में से मैं शामिल हूँ। तो साथियों, ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल ये तवील गुफ्तगू हो जाएगी, हमें अपना प्रोग्राम चूंकि यहाँ खत्म करना है। और एक हमारे रेगुलर कॉलर है अबू जहबी से, फैसल भाई पुराने साथी हैं। फैसल भाई इस वक्त लाइन पर मौजूद है, अगर फैसल भाई कोई सवाल करना चाहें तो आप करें। और जब तक मैं सिर्फ आरिफ भाई से ये कहूंगा कि अभी हमने राब्ता कमेटी के बेशतर अराकीन से अपनी राब्ता कर लिया है और इंशाअल्लाह खालिद भाई भी उनकी बात मानेंगे और उनकी तादाद तकरीबन 2/3 तक पहुंचने वाली है। जिस दिन ये तादाद 2/3 हो जाएगी उस दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंशाअल्लाह हम इन काबिज टोले की छुट्टी कर देंगे, ये आपसे वादा है। जी फैसल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई और तमाम साथियों को सलाम। आज आपने देखा हमने चारों सूबों का प्रोग्राम किया, चारों सूबों के टॉप जो हमारे साथी है सदूर, हमने उनको जमा किया और गुफ्तगू की, बहुत मजा आया। आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने भी सुना, थोड़ा देर से आया, माजरत चाहता हूँ। और दूसरा ये कि ये जो बात अभी चल रही है कि जो काबिज टोला है उससे निजात हमें लेनी है, तो इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे इंशाल्लाह। शायद 2 मिनट मुझे मिलेंगे? हाँ जी जी जमीर भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आने वाला था। जी हाँ शायद भाई, ये तो चीज अब साथियों तक तो नहीं, मीडिया में भी आ गई है हर जगह ये करप्शन का। और मतलब एमक्यू का दूसरा नाम इस वक्त करप्शन ही मतलब चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि जैसे आपने अभी बात की कि हम जो है वो 2/3 का वेट कर रहे हैं। जो आपका ये सिलसिला है, जो ये अपना खास तौर पे जो ये आपने दोबारा ये सब साथियों को लेके मतलब एक ऑनलाइन
چیزیں بنوائی ہیں وہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے اندر سب ساتھی آتے ہیں, مطلب اپنے ویوز کا کرتے ہیں. لیکن میں تھوڑا یہ بھی چیز دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا, جیسے اب یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ سندھ کو انٹیریئر سندھ کو دیکھ رہے ہیں, دیگر صوبوں میں چلو تھوڑا ہر چیز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے, مطلب دور بھی ایک بڑا فنڈنگ کا مسئلے مسائل بھی آ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے جیسے کراچی یا حیدرآباد یا یہ ساتھی تھوڑے کسی طریقے سے, جیسے ہم دوسری چیزوں کے لیے مظاہرے, اب کل حیدرآباد کا مظاہرہ ہے, اس سے پہلے کراچی میں ہوا پانی بجلی کے حوالے سے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ساتھیوں کو لے کے حیدرآباد کے سامنے صرف مطلب رابطہ کمیٹی کو ہم نہیں بول سکتے گو رابطہ کمیٹی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں گو کرپشن گو, یا اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے مطلب شروع, جیسے یہ آپ نے مطلب بنی ہے ورکر ایکشن کمیٹی بنی, اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے فاروق بھائی بھی آگے دوبارہ ایک ORC بن گئی. اب جیسے سوشل میڈیا پہ بھی ہم مطلب اچھے طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت اسٹرانگ ورکنگ ہونی چاہیے تھی کراچی کے اندر بھی, حیدرآباد کے اندر بھی. اگر ہم 200 ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے ایک دن کوئی بھی مقرر کر لیتے ہیں, اس دن جا کے بس تھوڑا بہت جا کے ان کے آگے بینر وغیرہ لے کے, اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائیں اور یہ چھوڑیں اپنی پوزیشن. اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم کر بھی سکتے ہیں. مطلب ہم ایک چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی ہو, تو اگر مثال کے طور پہ اس پہ ہم نہیں جاتے تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہونا چاہیے. کارکن آپ نے خود ہی ہمیں ایک چیزوں پر کافی مطلب یہ تھا کہ اسٹرانگ پاور ہے MQM کی کارکن, تو اگر کارکن والا جو ہے وہ اسٹرانگ جو پاور ہے وہ بھی شو ہونی چاہیے تھی, یا اس کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش ہونی چاہیے تھی. اس کے حوالے سے ذرا وہ ضمیر بھائی دیکھیں, ہمارے پاس آپشن تو سارے تھے. ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں, ہم ساتھیوں کا اجلاس بلا کر, ہم رابطہ کمیٹی کے چند تو لوگ ہیں. دیکھیں ہم جب وہاں جائیں گے نا تو ہماری آدھی سے زیادہ رابطہ کمیٹی تو ہمارا استقبال کرے گی. نمبر 1 ایڈمن کمیٹی ہمارا استقبال کرے گی, ٹرانسپورٹ کمیٹی, سیکیورٹی, الیکشن سیل, مرکزی شعبوں کے ذمہ داران, COC کے ذمہ داران سب ہم سے رابطے میں ہیں. لیکن ہم ابھی نہیں چاہ رہے کہ کوئی ہنگامی کیفیت وہاں پیدا ہو جائے, خدا نہ خواستہ. ابھی تو ہم آپس میں زبانی بات کر رہے ہیں نا, کل کلا کو بھی لوگ بولے یہ دیکھو لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے, وہ چیزوں سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں. تو ہم ایک پرامن انقلاب, ایک اندرونی انقلاب, رابطہ کمیٹی کی 2/3 میجورٹی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سمپل میجورٹی بھی سے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بھائی 2/3 ہو جائے. 2 لوگ کم ہیں انشاءاللہ. جس دن یہ 2 لوگ بھی پورے ہو جائیں گے, ہمارے پاس 20 رابطہ کمیٹی کے ممبران ہمارے ساتھ ایگری ہو گئے. ٹھیک ہے, 20 رابطہ کمیٹی, 3 سے ہماری بات چل رہی ہے. جس دن 3 بھی ہو جائیں گے, ہمیں 22 لوگ چاہیے. یہ 33 رکنی رابطہ کمیٹی جو اوریجنل ہے, یہ انہوں نے اپنی مرضی کے جو لوگ جمع کریں, یہ رابطہ کمیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اصل رابطہ کمیٹی وہ ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن سے جیت کے آئی تھی. تو ہم اس لیے ویٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہ رہے کوئی زیادہ کوئی ایسی چیز ہو. تو انشاءاللہ ہم کریں گے بہت جلد. تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کروں گا. یہاں پر پروگرام کو ہم اپنے وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ, وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. آخر میں تمام ساتھیوں سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ حیدرآباد کا جو ہمارا پروگرام ہے اور حیدرآباد کا جو احتجاجی مظاہرہ ہے, کل شام 4 بجے پریس کلب حیدرآباد پہ تمام ساتھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں. جو حیدرآباد اور قریب میں رہتے ہیں وہ لوگ تو ضرور پہنچیں, تاکہ پروگرام ہمارا حیدرآباد کا زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو. اور اگلے پروگرام میں ہم ایک گفتگو کریں گے جو سندھ میں چل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, جو کہ MQM کا گڑھ ہے, وہاں پر ڈپٹی کمشنر لگا دیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے. تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے جو سندھ دشمن اقدامات ہیں, خاص طور پہ کراچی دشمنی میں, ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. یہاں پر میں بہت شکریہ ادا کروں گا عارف خان بھائی آپ کا, اور ضمیر بھائی آپ کا, اسی طریقے سے گل کاکڑ بھائی جو ہے, جنت گل کاکڑ بھائی, نیٹ نہ چلنے کے باوجود بھی آپ آئے اور آپ نے پروگرام میں شمولیت کی اور اپنی گفتگو کی. بہت شکریہ جنت گل کاکڑ بھائی آپ کا, عارف خان تنولی بھائی آپ کا. چاروں صوبوں کا یہ گلدستہ ہم نے سجایا. آخر میں فیصل بھائی آپ بھی شامل ہوئے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.
اور سب مل کر جو ہے نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری ساری جد و جہد یہ ہے کہ پاکستان کا استحکام ہو. ہمارا منشور ہے استحکام پاکستان. تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. سائننگ آف فرام نکار خدا, اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ تمام لوگ, اور ان کا آپ لوگ زیادہ خیال رکھیں گے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. سائننگ آف فرام نکار خدا. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. حیدرآباد کا جو کل ہمارا ایک احتجاجی پروگرام ہوگا, کل ہم اس پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ, اور لائیو کالر بھی لیں گے. تو اس وقت تک کے لیے شاہد پاشا کو اجازت دیجیے. سائننگ آف فرام نکار خدا, سید شاہد پاشا. جی متحدہ پاکستان زندہ باد. زندہ باد.